بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتدی اگر امام صاحب کے ساتھ ایک ہی رکعت پالے تو وہ مقتدی کس طریقے سے باقی نماز کو ادا کرے گا؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو لوگ پوچھتے بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے دلائل ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ تو امام صاحب نے اگر 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور پیچھے سے مقتدی آ گیا، اس نے امام صاحب کے ساتھ صرف 1 رکعت ادا کی، اب باقی 3 رکعتوں کو کس طریقے سے وہ مقتدی ادا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مقتدی کو ذہن میں 2 باتیں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، تعداد رکعات، مطلب رکعات کی تعداد، اس نے امام صاحب کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ دوسری بات اس نے یاد یہ رکھنی ہے کہ قرات رکعات کہ کتنی رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے اور وہ کون سی رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں یا آخری 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ جب ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھے گا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اگر ہم نے یہ 2 باتیں ذہن میں رکھی تو اب اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے۔ تو جب امام صاحب سلام پھیرے گا تو اس وقت اس شخص کی 1 رکعت مکمل ہو چکی ہوگی اور یہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب کھڑا ہو جائے گا تو تعداد کے اعتبار سے اس کی اب یہ دوسری رکعت ہوگی اور قرات کے اعتبار سے اس کی یہ پہلی رکعت ہوگی، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے اور اس کی یہ پہلی رکعت ہے، اس لیے پہلی رکعت میں یہ ثنا پڑھے گا، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ قرات کرے گا۔ تو اب پہلی رکعت میں اس نے قرات کی ہے، تو قرات کے اعتبار سے یہ پہلی رکعت تھی اور تعداد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت تھی۔ اب یہ نیچے التحیات میں بیٹھے گا، جس کو تشہد کہا جاتا ہے، تشہد میں بیٹھے گا اور التحیات پڑھے گا۔ التحیات پڑھنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب ذہن میں رکھنا ہے کہ تعداد رکعات کے اعتبار سے اب اس کی یہ تیسری رکعت ہے اور قرات کے اعتبار سے اس کی یہ دوسری رکعت ہے، کیونکہ اس نے 1 رکعت میں قرات کی ہے اور ابھی باقی ہے 1 رکعت میں قرات کرنا۔ تو اب یہ اس رکعت میں قیام کی حالت میں قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جانے کے بعد جو ہے یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے اس کی اب یہ تیسری رکعت ہے۔ تو اب چوتھی رکعت کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ چوتھی رکعت کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو اب چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد بیٹھ جائے گا، تشہد میں التحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور اس کے بعد دعا پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ یہ اس کی مکمل ترتیب ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو تعداد رکعات بھی ذہن میں رکھنی ہے اور قرات رکعات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں انسان تشہد میں بیٹھتا ہے اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھتا ہے، جس کو پہلے کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شخص اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔